أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة النور آیت نمبر 19. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں، تو ان کے لیے عذاب ہے دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اسے انتہائی درد دینے والا عذاب دیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتے ہیں تم نہیں جانتے کہ کتنا بڑا ہم نقصان کر رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ منافقین کے گروہ کے لیے دنیاوی اور اخروی ڈراوا ہے، تخویف ہے کہ تہمت لگانے والے یہ منافقین اس لیے دین متین اور مومن لوگوں میں تہمت پھیلائیں گے تاکہ مومنوں میں فحش اور بدکاری کی باتیں پھیل جائیں اور لوگ بد اعتقاد ہو کر توحید کو نہ مانیں۔ اصل میں تو منافقوں کی یہ طرز رہی، اس لیے سیدہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ تہمت لگانے کی جرت کر دی ان ظالموں نے، منافقوں نے۔ تو یہ اس موقع کی آیات ہیں کہ مومنوں میں جو کسی بھی طرح سے اس قسم کی فحش امور، فحش باتوں کو پھیلاتے ہیں، مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں الفاحشۃ فی الذین آمنوا ان یختارون ظہور الکلام عنہم بالقبیح، کہ کبھی بات کو ان کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذوا عباد اللہ ولا تعیروہم ولا تطلبوا عوراتہم فإنہ من طلب عورت اخیہ المسلم طلب اللہ عورتہ حتی یفضحہ فی بیتہ۔ مسند احمد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں لا تؤذوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو اذیت نہ دیا کرو، ان پر بہتان لگا کر، ان کے خلاف باتیں کر کے، ان کو پتہ نہیں کتنی کتنی تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات وہ اس پر اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ زمانوں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے خلاف کسی نے بات کر دی۔ لا تؤذوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو اذیت نہ دیا کرو، ولا تعیروہم، اور انہیں عار نہ دلایا کرو، ان کے اوپر شرم مسلط کر کے ایسی کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہیں، کہیں بیٹھنے کے قابل نہ رہیں، ایسا ان کے ساتھ نہ کرو۔ ولا تطلبوا عوراتہم، کسی کے عیب جوئی نہ کرو، عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ لگے رہو کہ دیکھیں سنیں کہ اس کا کیا عیب ہے، یوں نہ کرو۔ فإنہ من طلب عورت اخیہ المسلم طلب اللہ عورتہ، جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کو ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ داری کو ختم کر دیں گے، حتیٰ یفضحہ فی بیتہ، حتیٰ کہ اسے اللہ اپنے گھر میں ہی ذلیل کروا دیں گے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ منافقین کی عادت تھی کہ مومنوں میں ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں مومنوں کے بارے میں کہ جو فحش اور بے حیائی پر نعوذ باللہ مشتمل ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت آئی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو
جب خطبات ارشاد فرماتے تھے تو ایک دن ذات یوم فی خطبتہ اپنے خطبہ میں ایک دن یوں بھی ارشاد فرمایا، الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا۔ خوب سن لو لوگو، اللہ نے مجھے ایسی چیزوں کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سکھاؤں سمجھاؤں جو چیزیں تمہیں پتہ نہیں۔ آج جو میرے اللہ نے مجھے چیزیں سکھائی ہیں وہ یہ تھی، کل مال نحلتہ عبدا حلال، ہر وہ مال جو میں نے کسی بھی مومن بندے کو تحفے کے طور پر اور انعام کے طور پر دیا ہے وہی حلال ہے۔ اس لیے جو چیز میں نے تمہیں دی ہے وہ تو حلال ہے، تو کسی دوسرے کے مال کو وہ اسی کے لیے حلال ہے، اس کے مال پر تم کبھی بھی توجہ نہ کرو، دست اندازی نہ کرو۔ کوئی بھی مال غنیمت کا آیا ہے، تحفے کے طور پر آیا ہے یا ہبہ کے طور پر آیا ہے، وہ میرے بندے پر حلال ہے۔ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تھا بالکل پاک اور صاف تھے، اے طاہرین من المعاصی، یعنی گناہوں سے وہ بالکل پاک صاف تھے، میں نے اپنے بندوں کو ایسے پیدا کیا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، میرے بندوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور ان کو ان کے اپنے دین سے گمراہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور ان کو حلال کردہ چیزوں پر حرام کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے، حالانکہ جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں وہ کیسے حرام ہو گئے۔ اس لیے یہ بندے اگر کہنے لگ جائیں نا کہ یہ فلاں بھی نہ کھاؤ فلاں بھی حرام ہے، اگر وہ حلال ہے تو خواہ مخواہ حرام کرنے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِمَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ شیطان ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگا جس پر میں نے کوئی دلیل بھی نہیں نازل کی، شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور مزید اپنے خطبے میں فرمایا اللہ نے زمین والوں کو دیکھا، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے ساروں کو دیکھا، پورے زمین والے اللہ کی نافرمانیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ دلایا پوری زمین والوں نے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، عرب ہو یا عجم ہو، عربہم و عجمہم، مگر اہل کتاب کے کچھ بقایا لوگ تھے، کچھ تھوڑے بہت ایسے تھے جو دین حنیف پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انما بعثتک لأبتلیک وأبتلی بک، پھر اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پھر بھیج دیا جب پوری زمین اس طرح غصے سے بھر چکی تھی، تو پھر تاکہ تجھے بھی آزماؤں اور تیرے ذریعے دوسروں کو بھی آزماؤں۔ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، اور میں نے تیرے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ پانی اس کو مٹا نہیں سکے گا، یعنی جس طرح پانی کسی چیز کو دھوئے تو وہ دھل جاتی ہے، حروف مٹ جاتے ہیں، تو یہ لکھی ہوئی ضروری نہیں، لوگوں کے سینوں پر نازل ہوگی۔ تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا، آپ نیند میں بھی اس کو پڑھ سکیں گے اور جاگتے ہوئے بھی پڑھیں گے، جس طرح کو خواب آتا ہے تو بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس قریش کو جلاؤں، ان کو ہلاک کروں۔ کیسے؟ فَقُلْتُ رَبِّ إِذًا يَثْغَلُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خُبْزَةً، اللہ کی اے میرے اللہ، میں نے کہا اے میرے اللہ، میں جب ان کو جلاؤں گا اپنے قریش کو، یعنی جہاد کا امر آیا تو یہ تو مجھے مار ڈالیں گے اور میرے سر کو بھی توڑ ڈالیں گے، اس کو روٹیاں بنا لیں گے، یعنی جس طرح روٹی پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اسی طرح میرے خلاف سارے ہو جائیں گے۔ قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، میرے پیغمبر، پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو نکال اسی طرح جس طرح انہوں نے تجھے نکالا، ان کے ساتھ اسی طرح جہاد کر جس طرح انہوں نے تیرے ساتھ لڑائی کی۔ وَأَنفِقْ
فسننفق علیک، تو خرچے کر، ہم تیرے اوپر خرچے کریں گے، تو دے لوگوں کو، یا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر، تو پھر ہم تجھے بھی دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا خطبہ تھا۔ پھر فرما رہے ہیں وَبْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، تو اگر کسی پر لشکر کشی کرے گا تو ہم تیرے ساتھ 5 گنا اور بھی امداد نازل کریں گے۔ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، اور جو تیرے متبع لوگ ہوں ان کو ساتھ ملا کر ان کے ساتھ لڑائی کر، جہاد کر، جو تیرے نافرمان ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اسی خطبے میں وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، جنت والے 3 قسم کے لوگ ہیں، ذو سلطان مقسط، متصدق، موفق، ایک ایسا بادشاہ ہے جو انصاف کرتا ہے، صدقہ، سچائی کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے، تو یہ بادشاہ جنت والا ہے۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلٍّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، اور دوسرا آدمی وہ ہے وہ جو بڑا رحم دل ہوتا ہے، نرم دل والا ہوتا ہے، رحم دل والا اور نرم دل والا، ہر رشتہ دار کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، یہ جس کے اندر نرمی کی خصوصیت پائی جائے بہت عمدہ ہے اور یہ جنتی ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، اور ایسا پاک دامن آدمی جو کسی سے مانگتا پھرتا نہیں ہے، حالانکہ اپنے بچے بھی اس کے زیادہ ہیں، مشکل سے اخراجات پورے کرتا ہے لیکن مانگتا کسی سے نہیں ہے، اپنی پاک دامنی اختیار کر کے رکھتا ہے، تو ایسا بندہ بھی جنتی ہے۔ پھر فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، جہنمی بھی 5 قسم کے ہوں گے، الضعیف الذی لا زبر لہ، ایسا ضعیف جس کا کوئی عقل نہ ہو، عقل سے اپنی رکاوٹ نہ ڈال سکتا ہو، یعنی وہ ضعیف جو اپنی عقل کو استعمال نہ کرتا ہو۔ الذین هم فیکم طبعا لا یبتغون اہلا ولا مالا، وہ جو تمہارے تابعدار رہتے ہیں اور نیچا بن کر رہتے ہیں، لوگوں کے نوکر چاکر بن کر رہتے ہیں، نہ مال نہ اہل کچھ بھی تلاش نہیں کرتے، یعنی اپنا عقل تک استعمال نہیں کرتے دین حنیف میں، نعوذ باللہ، کمزور بھی بن کر رہتے ہیں اور دین حنیف کو تلاش کرنے سے بھی نعوذ باللہ کمزور بن گئے۔ اتنے گئے گزرا بھی تو نہیں ہونا چاہیے، اپنے حق کے استعمال کے لیے کم از کم اپنے دین کو بچانے کے لیے بندہ کھڑا ہو، اسی لیے تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ والخائن الذی لا یخفی لہ طمع وان دق الا خانہ، اور دوسرا وہ آدمی جہنمی ہے جو خائن تھا، جس کو لالچ، جس کی ایسی لالچ چھپی ہوئی بھی نہیں ہوتی، چھوٹی سی لالچ ہوتی ہے تب بھی خیانت کر بیٹھتا ہے۔ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اور ایک بندہ وہ بھی جہنمی ہے جو صبح و شام ہمیشہ تجھے دھوکہ دیتا رہے، کہ کسی کے مال کو، کسی کے اہل سے دھوکہ دیتا رہے، کسی کے گھر کی خیانتیں، کسی کے مال کی خیانتیں، صبح و شام اس کے دھوکوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، تو ایسا بندہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ خصوصاً اس روایت کے اس حصے پر ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے جو مال و متاع کمانے کی خاطر صبح و شام ایسے فراڈوں پر لگے ہیں، نعوذ باللہ، مارکیٹنگ ہو، جس قسم کا بھی ڈیزائن ہو، صبح اور شام ان کی خیانتوں پر گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم میں جائیں گے۔ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكِذْبَ، راوی فرماتے ہیں پھر اسی خطبہ میں اللہ کے نبی نے بخل یا کذب اس کو بھی بیان فرمایا کہ یہ بندہ بھی جہنمی ہوگا۔ وَالشَّنْزِيرُ الْفَحَّاشِ، اور ایسا بد اخلاق جو انتہائی بڑا فاحش ہو، نعوذ باللہ۔ اتنا لمبا خطبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندے بھی جہنمی ہیں۔ یہ لفظ سنوانا بھی مقصود تھا کہ الشنزیر وہ ہوتا ہے السیء الخلق، جس کے اخلاق بڑے گندے ہو، اور الفحاش ہر قسم کی فحش گوئی، فحش والے کام، یعنی فاحش اور پاک دامن مشہور نہ ہو، فاحش مشہور ہو، تو ایسا بندہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ قرآن میں بھی آ رہا ہے کہ جو مومنوں میں فحش پھیلاتے ہیں، جو فحاش بننا چاہتے ہیں،
تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا بڑا درد دینے والا، اللہ اس کی توہین دنیا میں بھی کروائے گا۔ اسی لیے آج کل تو حیرانگی یہ ہے کہ موبائلوں پر ویڈیوز سے، حتیٰ کہ سیلاب کی بھی کوئی ویڈیوز دکھانا چاہے نا، زلزلے کی بھی کوئی ویڈیوز دکھانا چاہے تو اس کے ساتھ بھی گانا لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، میوزک چل رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اتنی بڑی آیت ہے، ڈرا رہی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی بے عزت کروائے گا، اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا، نعوذ باللہ من ذالک، وما علینا الا